انسان جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو یا تو محبت میں روئے گا یا خوف سے روئے گا. بس یہ ویسے ہی ٹھیک تھی بھائی. یہ اسپیکر کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب بجنا شروع ہو گئی. تو یا تو اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت میں روئے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بھائی کیوں روئے گا تنہائی میں؟ پبلک تو دیکھ نہیں رہی. اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت. یہ دونوں چیزیں، یہ جو رونے کی فضیلت ہے نا تنہائی میں، یہ اس لیے نہیں کہ فلاں جگہ رشتہ نہیں ہو رہا تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے دعا میں دا شادی کرا دے اور کہا کہ بھائی میں نے اللہ کو یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا، اب میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن کھڑا ہوں. نہیں ہوگی. ویسے ٹھیک ہے رونا آ گیا وہ ٹھیک ہے، رو رو کے دعا مانگے، کچھ بھی مانگے، کہیں رشتہ کرنا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، رو رو کے مانگے، جائز ہے. رو کے دعا کریں گے تو چانس زیادہ ہے. لیکن یہ جو حدیث میں رونے کی فضیلت ہے یہ اس قسم کی دعاؤں میں رونے کی نہیں. رونا ایسی دعا میں بھی رونا آ جائے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فضیلت کے کون سے رونے کی ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا دعا میں یا نماز میں یا ویسے ہی ذکر کر رہا ہے تو اس میں جو رونا آئے گا وہ رونا دو میں سے ایک وجہ سے ہوگا، یا تو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف. اور محبت اور خوف یہ دو چیزیں جب انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو پھر وہ دل جمعی سے کام کرتا ہے. اگر آپ کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس ہدف کو حاصل کرنے کی چاہت ہے یعنی محبت ہے، حقیقی معنوں میں آپ کے دل میں اس کی چاہت ہے تو آپ بھرپور کوشش کرو گے. اور اگر کسی چیز سے بچنا چاہتے ہو تو اگر آپ کے دل میں اس کا خوف ہے تو اس سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرو گے. دیکھو ہماری جو سارے دن کی ایکٹیویٹیز ہے نا وہ محبت اور خوف کے گرد گھوم رہی ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں نا یا تو کسی کی محبت میں کر رہے ہیں یا کسی کے خوف سے کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو انسان مردار کے جان کے گھر میں پڑا رہے. تبھی جو ذہنی معذور ہوتے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں گھر میں، نہ انہیں کسی چیز سے محبت ہے نہ کسی چیز کا ان کو خوف ہے. صبح صبح ہم لوگ اٹھ کے آفس جاتے ہیں، محبت بھی ہے خوف بھی ہے. محبت کس سے؟ باس سے، پیسوں سے روکڑا ملے گا، مہینے کے بعد کیا ملے گی؟ تنخواہ ملے گی. اور اصل میں پیسوں سے نہیں ہے بلکہ پیسوں سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان سے. پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، روٹی کس سے آئے گی؟ پیسوں سے آئے گی. اور سواری اچھی چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی عزت بھی ہو اور سکون سے سفر بھی کر سکیں، وہ پیسوں سے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اس لیے پیسہ جو ہے اس سے محبت ہے انسان کو. اور خوف بھی ہے کہ اگر نہیں گئے جاب سے نکال دیا جائے گا، دوبارہ روزگار تلاش کرنا مشکل، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. تو یہ محبت ہے یا خوف ہے؟ خوف ہے نا. یہ خوف زدہ ہوتا ہے انسان، یار یہ نہ ہو جائے، بہت ناراض نہ ہو جائے. کیسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں. دکاندار دکان پہ بیٹھتے ہیں پیسوں کی لالچ میں اور بے روزگاری کے خوف سے. جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے تو یا تو لالچ میں یا خوف میں ہو رہا ہے. اگر ہم کسی ہدف میں لالچ اور خوف نکال دیں تو پھر اس کے حصول کی جو کوشش ہے اس میں جان نہیں رہتی. جان نہیں رہتی. سمجھ رہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ وہ فلاں جگہ گہری کھائی ہے، اس میں غار ہے، اس غار میں جناب ایک سونے کا پٹکا دفن ہے. کسی نے آپ کو بتایا تو آپ کو فوراً دماغ میں خیال آئے گا کہ وہ پٹکا حاصل کرنے کے لیے میں چلوں. آپ کوشش کرو گے، پلان بناؤ گے بھائی کیسے، اور کوشش کرو گے آپ کے علاوہ کسی اور کو پتا نہ چلے. جیسے ہمارے دوست تھے وزیرستان سے ادھر آئے تھے، پٹھان تھے، تو وہ بیچارہ دیہاتی گنوار سیدھا سادہ، اس کے موبائل میں میسج آ گیا کہ بے نظیر انکم کے تحت آپ کے 25,000 روپے نکلے ہیں، آپ وصول کر لیں اور یہ نمبر پہ وہ کریں. اب وہ اپنا واقعہ کچھ سنا رہے ہیں، کہہ رہے میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا.
یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چل جائے تو پھر لوگ اس سے ادھار مانگیں گے، یار 25 فری میں ملے تو 5 ہم کو دے دو۔ اب وہ بیچارہ گنوار دیہاتی آدمی، اس کو راستوں کا نہیں پتا، کراچی کا زیادہ تفصیل نہیں پتا، وہ چپکے سے جناب دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کسی کو، لوگوں سے ایڈریس بھی اس سے نہیں پوچھا جا رہا، اردو بھی صحیح نہیں آتی تھی، پتہ نہیں کس طرح سے وہ موبائل جہاں سے نمبر تھا وہ کوئی زون کا نمبر تھا تو زون کی آفس پہنچا، کس طرح سے بیچارہ بھاگتا بھاگتا، لوگوں کے نہ بسوں کا پتا اس کو، نہ زیادہ رکشے کا پتا، خیر پہنچ کے وہاں جا کے بول رہا ہے کہ 25,000 روپے دے دے، لڑکا پتلی گلی سے نکلو ہے۔ تو جب اس کو شرمندگی ہوئی نا کہ کچھ ملے گی، پھر آ کے بتا رہے ہیں، تو انسان کو اچانک، جب بیچارہ نیک آدمی تھا وہ ساتھی میں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو انسان کو جب ایک دم لالچ ہوتی ہے تو وہ کیا چاہتا ہے، کسی کو پتا نہ چلے۔ اللہ یدخل النحل یوم علیکم مسکین، قرآن میں ایک باغ والوں کا واقعہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ باغ بہت پھل پھول رہا تھا، جب پھل دینے کا وقت آیا تو اس کا مالک اللہ کو نہیں مانتا تھا، آخرت کا منکر تھا، تو اپنے دوست سے گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہا ہے کہ کسی مسکین کو پتہ نہ چلے کہ آج فصل اترنے کا وقت ہے، یہ غریب لوگ کشکول لے کے آ جائیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے، ایسی باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ پورا باغ سفر چٹ ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آیا تھا، باغ